بلعم بن باورا وہ بدبخت عبادت گزار جس نے حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کے خلاف بد دعا کی، جس کا انجام یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان کو کتے جیسی زبان بنا دیا۔ آج کی ویڈیو میں مسیح کے بارے میں گفتگو کرنے والے ہیں، سو ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا اور اپنی رائے کا بھی ضرور اظہار کیجیے گا کامنٹ سیکشن میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب بنی اسرائیل کو کہا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم آیا ہے کہ تم جبارین قوم کے خلاف جہاد کرو اور ملک شام کا جو علاقہ ہے جو اصل تمہارے آباء و اجداد کی زمین تھی اسے فتح کرو، بنی اسرائیل نے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ موسیٰ ہم جہاد نہیں کریں گے، جا کے تم اور تمہارا خدا جہاد کرے، ہم یہاں انتظار کر کے دیکھیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اس قوم نے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی سزا یہ دی کہ 40 سال تک اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو میدان طیہ میں قید کر کے رکھا۔ یہ وہ میدان تھا جہاں نہ کوئی درخت تھا، نہ کوئی پانی کا انتظام تھا، نہ کوئی چھاونی وغیرہ تھی۔ کھلے میدان کے نیچے اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسا قید کیا کہ یہ لوگ جب اب دوبارہ مصر جانے کی تیاری کرتے، صبح کو یہ نکل اس میدان سے، جب شام کا وقت ہوتا تو دیکھتے کہ جہاں سے ہم نکلے تھے دوبارہ وہیں پہنچ گئے۔ جب وہ شام کو نکلتے، صبح کا وقت ہوتا تو وہ دیکھتے کہ جہاں سے ہم نکلے ہیں دوبارہ اسی جگہ پہ پہنچ چکے ہیں۔ مطلب کہ اسی طرح 40 سال اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو اس میدان طیہ میں قید کر کے رکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وصال ہوا۔ آپ کے وصال کے تقریباً 7 سال کے بعد یہ 40 سال پورے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے 40 سال قید کا وعدہ کیا تھا تو 40 سال کی قید ختم ہوئی۔ اب آزادی کا وقت ہوا تو حضرت یوشع بن نون جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نائب تھے اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت اور رسالت عطا کی۔ حضرت یوشع بن نون کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ یوشع اپنی قوم سے کہو کہ وہ سچے دل سے توبہ کرے اور قوم جبارین کے خلاف جہاد کا پرچار کرے۔ حضرت یوشع بن نون نے اپنی قوم کو بتایا تو قوم نے سچی دل سے توبہ کی، اور پھر حضرت یوشع بن نون اپنی قوم کو لے کے وہاں سے نکلے۔ راستے میں جتنے بھی کفار آئے اور جتنے بھی جبارین قوموں میں سے افراد نے ملے انہیں وہ قتل کرتے گئے، ختم کرتے گئے۔ چلتے چلتے یہ شہر ایلیا پہنچے اور وہاں زبردست جنگ چھڑی، جس کی وجہ سے حضرت یوشع بن نون نے اپنی قوم کے ساتھ مل کے اس شہر ایلیا کو بھی فتح کر لیا۔ وہاں سے پھر آگے نکلے تو اس وقت سامنے شہر بلقان آتا تھا۔ شہر بلقان کا جو بادشاہ تھا وہ بالک نامی بادشاہ تھا، اور یہ وہ شہر بلقان تھا جہاں اس بادشاہ کا پائے تخت تھا۔ حضرت یوشع بن نون نے اس شہر کا جا کے محاصرہ کیا۔ تقریباً 6 ماہ لگاتار یہ محاصرہ چلتا رہا، لیکن وہ شہر فتح نہیں ہوا۔ حضرت یوشع بن نون انتظار کرتے رہے اور محاصرہ کرتے رہے تو بادشاہ کے پاس ایک عبادت گزار شخص تھا جس کا نام تھا بلعم بن باورا۔ لوگوں نے بلعم بن باورا سے کہا کہ دیکھو یوشع بن نون اپنی قوم کے ساتھ بنی اسرائیل کے ساتھ مل کے ہمارے شہر کو فتح کر رہے اور محاصرہ کیے ہوئے ہیں، لہذا ان کے خلاف تم بد دعا کرو۔ بلعم بن باورا نے کہا کہ دیکھو میں اس قوم کے خلاف بد دعا نہیں کر سکتا، کیونکہ میں خود ان کا پیروکار اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین پہ عمل کرنے والا ہوں۔ ہمارا مذہب ہے کہ اس لیے میں ان کے خلاف بد دعا نہیں کر سکتا۔ جب قوم جباری نے دیکھا کہ یہ بلعم بن باورا ان کے خلاف بد دعا نہیں کر رہا تو اس وقت قوم جبارین میں ایک عورت تھی جس پہ یہ فدا تھا، عاشق تھا، بلعم بن باورا، اور یہ اس کی بیوی تھی اور یہ اس سے بڑی محبت بھی کرتا تھا۔ تو بادشاہ بالک نے اس کی بیوی کو لالچ دی، انہیں پیسہ دیا کہ تم جا کے اسے راضی کرو تاکہ یہ ان کے خلاف بد دعا کرے۔ وہ عورت اپنی شوہر کے پاس بلعم بن باورا کے پاس پہنچی اور انہیں کہا کہ تم اس قوم کے خلاف بد دعا کرو۔ بلعم بن باورا نے کہا نہیں میں نہیں کر سکتا۔ پھر آپ کی بیوی نے کہا کہ دیکھو اگر تم مجھ سے محبت کر دو تو تمہیں ان کے خلاف بد دعا کرنی پڑے گی۔ بلعم بن باورا نے کہا میں پہلے اللہ سے پوچھ لوں کہ آیا میں ان کے خلاف بد دعا کروں یا نہیں۔ بلعم بن باورا سجدے میں گئے، اللہ کی بارگاہ میں جھکے۔ اللہ کی طرف سے یہ پیغام ملا کہ حضرت یوشع بن نون کے خلاف بد دعا نہ کرو۔ بلعم بن باورا نے کہا دیکھو اللہ کی طرف سے مجھے جواب مل گیا ہے۔ پھر انہوں نے ان کی بیوی نے انہیں سمجھایا کہ اگر تم اس قوم کے خلاف بد دعا نہیں کرتے تو پھر مجھے طلاق دے دو اور میں تمہارے گھر سے نکل جاؤں گی۔ اب بلعم بن باورا کو خوف ہوا، ڈر ہوا، کیونکہ یہ اس سے بڑی محبت کرتا تھا۔ اگر یہ عورت چلی گئی تو پھر اس کی زندگی ویران ہو جائے گی، اس لیے پھر اس نے دوبارہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، لیکن پھر بھی یہ انکار ہوا کہ ان کے خلاف بد دعا نہ کرو۔ ادھر بادشاہ بالک نے اس کی بیوی کو اور زیادہ لالچ دیا اور بلعم بن باورا کو بھی لالچ دیا، انہیں بڑا مال دولت سونا انہیں جمع کر کے دیا۔ تو بلعم بن باورا نے جب وہ سونا وغیرہ قبول کیا دوبارہ اللہ کی بارگاہ میں جھکے، انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں فریاد کی، لیکن اس بار انہیں کوئی جواب نہیں ملا۔ قوم جباری نے کہا دیکھو ہم نے تمہیں کہا تھا نا کہ اگر تمہارا خدا تمہیں منع کرتا تو اس بار تمہیں بولتا ضرور،
اس بار اگر تمہیں جواب نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا خدا اس بات میں راضی ہے کہ تم یوشع بن نون اور بنی اسرائیل کے خلاف بد دعا کرو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، یہ لالچ میں آ گیا، اور اللہ کی طرف سے بھی جب کوئی جواب نہیں ملا تو اس نے سوچا شاید ایسا ہو سکتا ہے۔ بلعم بن باورا نے کہا ٹھیک ہے، میں ان کے خلاف بد دعا کروں گا۔ یہ اپنے ایک گدھی پہ سوار ہوا اور پہاڑی کے چوٹی پہ چڑھ گیا جہاں اس کا عبادت خانہ تھا، وہ عبادت کرتا تھا۔ بلعم بن باورا جب وہاں پہنچا تو راستے میں اس کی جو گدھی تھی وہ رک گئی اور اس گدھی نے آگے چلنے سے انکار کر دیا۔ بلعم بن باورا کے پیچھے قوم جبارین بھی تھی، انہوں نے کہا کہ آخر اس گدھی کو پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ انہوں نے اس گدھی کو مارا پیٹا لیکن وہ چل نہیں رہی تھی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس گدھی کو زبان دی اور وہ گفتگو کرنے لگی اور کہنے لگی کہ بلعم بن باورا، میرے سامنے فرشتے موجود ہیں اور وہ مجھے روک رہے ہیں، اس لیے میں آگے نہیں چل سکتی۔ وہ فرشتے مجھے کہہ رہے کہ آگے تم بلعم بن باورا کے نہیں لے کے جاؤ، تو میں کیا کر سکتی ہوں؟ بلعم بن باورا نے اپنی قوم کو پھر دوبارہ کہا دیکھو یہ گدھی مجھے خود منع کرے کہ بنی اسرائیل کے خلاف تم بد دعا نہ کرو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے منع ہے، اس لیے میں بد دعا کے خلاف نہیں کر سکتا۔ اتنے میں جب بلعم بن باورا پھر دوبارہ واپس لوٹے تو راستے میں انہیں شیطان ملا انسانی شکل میں، اس نے کہا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ بنی اسرائیل کے خلاف بد دعا کیوں نہیں کرتے؟ بلعم بن باورا نے کہا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا ہے کہ ان کے خلاف بد دعا نہیں کرو، تو میں نہیں کروں گا۔ اور اس گدھی کو اللہ تعالیٰ نے زبان دی، یہ گدھی خود بول رہی ہے کہ تم بنی اسرائیل کے خلاف بد دعا نہیں کرو۔ وہ شیطان جو انسانی شکل میں تھا اس نے کہا کہ اے بلعم بن باورا، دیکھو یہ گدھی ہے اور اس گدھی کے ذریعے شیطان بھی تمہیں ورگلا سکتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ یہ شیطان نے تمہیں منع کیا ہو، کیونکہ جب تم یہاں تک پہنچ چکے ہو تو اب دوبارہ واپس جا رہے ہو، اس کا مطلب یہ کہ شیطان نے تمہیں اس چیز سے روکا ہے۔ بلعم بن باورا اس کی بات سن کے پھر خاموش ہو گئے اور دوبارہ اپنی عبادت خانے پہ چل پڑے، لیکن وہ گدھی نہیں چلی تو یہ گدھی سے اتر کر پیدل چلے۔ بلعم بن باورا کی قوم بھی ان کے ساتھ تھی۔ جب پہاڑی کے چوٹی پہ پہنچے اور وہاں اس نے ہاتھ اٹھائے، حضرت یوشع بن نون کی قوم کے خلاف جب اس نے بد دعا شروع کی تو جو بنی اسرائیل کے خلاف یہ بد دعا کے الفاظ کہتا تھا وہ اس کے اپنی قوم جبارین کے خلاف الفاظ ادا ہو جاتے تھے، اور جہاں قوم جبارین کے حق میں دعا کرتا تھا تو وہاں قوم جبارین کی جگہ پہ بنی اسرائیل کا نام آ جاتا تھا۔ قوم نے کہا یہ تم کیا کر رہے ہو؟ ہم تم یہاں اس لیے لے کے آئے ہیں کہ تم حضرت یوشع بن نون کے خلاف بد دعا کرو، اور تم کیا کر رہے ہو؟ ان کے حق میں دعا کر رہے ہو اور ہمارے خلاف بد دعا کر رہے ہو، یہ تو اس کا الٹ ہو رہا ہے۔ بلعم بن باورا نے کہا دیکھو میری زبان میرے قبضے میں نہیں ہے، میں اپنی زبان کو نہیں سنبھال سکتا، میں خود بد دعا کے لیے بنی اسرائیل کا نام لے رہا ہوں تو تمہارا نام آ رہا ہے، اب اس میں میرا قصور نہیں ہے، میں خود بے بس ہوں۔ بہرحال اسی طرح اس کی جو بد دعا تھی اس کی وجہ سے قوم جبارین ہلاک ہوئی۔ حضرت یوشع بن نون کو اللہ تعالیٰ نے فتح دی۔ حضرت یوشع بن نون کو جب اللہ تعالیٰ نے فتح دی تو یہ بلعم بن باورا جو اس وقت زندہ تھا، اللہ تعالیٰ نے اس بد دعا کی وجہ سے اس کی زبان کتے جیسی بنا دی، اس کی زبان باہر نکل آئی، کتے کی طرح یہ بھونکتا تھا۔ حضرت یوشع بن نون کے پاس پہنچا، یوشع بن نون نے کہا کہ تم نے ہمارے خلاف بد دعا کیوں کی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس مقام تک پہنچایا کہ آج تم کتے جیسی زبان بول رہے ہو اور تمہاری زبان کتے کی طرح باہر نکلی ہوئی ہے۔ بلعم بن باورا نے کہا میں گنہگار ہوں، یقیناً میرے سے غلطی ہوئی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میرا تخت، میرا تقوی اور میرا اتنا کمال اللہ تعالیٰ نے مجھ سے چھین لیا، اس میں آدم بھی مجھ سے چھین لیا، اس لیے میں اب اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، اور تم میرے لیے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھے دوبارہ اپنی وہی طاقت، کھوئی ہوئی طاقت عطا کرے۔ حضرت یوشع بن نون نے کہا میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں گا، لیکن اب تمہیں وہ طاقت دوبارہ نہیں مل سکتی، اس میں آدم دوبارہ نہیں مل سکتا، لیکن 3 دعاؤں کے آپشن تمہارے پاس ہیں کہ وہ 3 دعائیں تم اللہ تعالیٰ سے مانگ سکتی ہو، اس کے علاوہ تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ بلعم بن باورا نے کہا ٹھیک ہے۔ جب اس کی بیوی نے سنا، بلعم بن باورا کی بیوی نے کہا کہ تم میرے لیے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھے دنیا کی سب سے زیادہ خوبصورت عورت بنا دے۔ بلعم بن باورا نے کہا نہیں، میں تمہارے لیے دعا نہیں کر سکتا۔ اس عورت نے کہا کہ اگر تم میرے لیے دعا نہیں کر سکتے تو پھر مجھے طلاق دے دو۔ بلعم بن باورا کو اس سے محبت تھی، اس لیے وہ اسے چھوڑ بھی نہیں سکتا تھا، تو اس نے اس کے لیے دعا کی۔ اب وہ بلعم بن باورا کی جو بیوی تھی دنیا کی سب سے زیادہ حسین و جمیل اور خوبصورت عورت بن گئی۔ اس کے اندر تھوڑا ٹھاٹھ آ گیا، اس نے بلعم بن باورا کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ بلعم بن باورا نے اس کے خلاف پھر بد دعا کی، 3 دعا کے آپشن تھے، اس کے خلاف پھر بد دعا کی، اور اس کا انجام یہ ہوا کہ پھر وہ عورت دوبارہ کالی اور کتے کی طرح بن گئی۔
اس کی شکل بدل گئی اور وہ بالکل بدصورت بن گئی۔ اس عورت نے جب یہ دیکھا تو اسے برا بھلا کہنے لگی، اسے مارنے کی کوشش کرنے لگی۔ تیسری مرتبہ بلم بن باورا نے بھی بد دعا اسی عورت کے خلاف کی۔ تو یہ جو 3 دعا کے آپشن تھے وہ بلم بن باورا نے فضول میں ضائع کر دیے، اور تینوں دعائیں جو تھی وہ اپنی بیوی کے حق میں کر کے اپنی جو محنت تھی وہ ضائع کر دی۔ یہ تینوں آپشن پھر ختم ہو گئے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بلم بن باورا کو اپنے انجام تک پہنچایا، اور وہ بھی اس آخری بد دعا کی وجہ سے مر گیا۔ اور پھر حضرت یوشع بن نون اپنی قوم کے ساتھ مل کے شہر بلقان میں آباد ہو گئے، اور وہاں سے پھر مصر کی طرف روانہ ہوئے۔ تو یہ تھی بلم بن باورا کی مکمل ہسٹری۔ اور آخر میں ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کرتے ہوئے جائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کا بھی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیں تاکہ اس طرح کی ویڈیوز ہم آپ تک پہنچاتے رہیں۔ اللہ حافظ۔